السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حاضرین مسجد اور میرے دینی ملی بھائیو، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے توسط سے دین اسلام جیسی عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچائی۔ حاضرین مسجد، جب کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کرنا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا جز جو ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام کی ساری تعلیمات کا انحصار ہے۔ اگر توحید باری تعالیٰ کے اندر آمیزش ہو تو اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اس گناہ کی معافی نہ کرائے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ پکی سچی توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے اقرار کر لے تو اللہ رب العالمین کہ ہاں وہ جلدی سے دوبارہ سے اسلام قبول کرنے والا اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح کلمے کا دوسرا جز میں بھی اگر آمیزش ہو جائے تو اس میں بھی ایمان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت احکامات خداوندی کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف و لاپرواہی گویا کلمے کے دوسرے جز کا انکار ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ احکام رسالت انحراف کلمہ کا انکار ہے، یعنی دوسرے کلمے کا جز جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار ہے، تو پھر ضروری اس بات کی پڑتی ہے کہ ہمیں اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جان لینا اور پہچان لینا چاہیے، کیونکہ اطاعت و اتباع کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورہ احزاب آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ تو انسان کی کامیابی و کامرانی کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنانے من ہی انسان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کامیابی نہیں چاہتا، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرے، بلکہ ہر انسان کی جستجو اور کوشش کا محور دنیا کی عارضی کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حالانکہ اس دارالعمل کے اندر ہم چند دن ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ ہم اس آخرت کی تیاری کو کس طرح انجام دے سکتے ہیں، اور ہم آخرت کی عظیم کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے راہ ہموار کر دی ہے، اور یہ بتلا دیا کہ عظیم کامیابی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کو اپنا لے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اس کو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔
تو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین منشاء الہی، اگر کوئی مسلمان اگر اطاعت رسول کو ضروری نہ سمجھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کرنے والا متصور ہوگا۔ تو پھر اسلام رب کی زبانی دعوے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب اس کا ایمان ہی متعیر نہیں ہے تو پھر وہ کیسے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہی معلوم چلا کہ اگر ہم چاہتے کہ اللہ رب العالمین کا قربت ہمیں حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہمیں کرنی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پہنچی ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم جو دین سے متعلق ہے من جانب اللہ ہے، اسی لیے قرآن کو وحی جلی اور احادیث صحیحہ کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے جگہ ایک حدیث کے اندر واقعہ بیان ہوا کہ ایک جگہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ تم ہر بات کو لکھے جاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو اس پر اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق کہ تم لکھے جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں حق اور سچ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ان واقعات اور ان حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ اس حقیقت پر پہنچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت و اتباع کے بہت سارے واقعات احادیث شریفہ کے اندر موجود ہیں، جن میں سے میں کچھ واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اطاعت و اتباع واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ جب محفل ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا اس صحابی سے جس کے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینکا تھا کہ اس کو اٹھا لو اور اس سے بیچ کر کچھ دنیاوی نفع اٹھاؤ۔ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا انگارہ قرار دیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میری انگلی سے نکال کر پھینک دیا ہو۔ اس طرح کی اطاعت و اتباع کی آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ضرورت ہے۔ ایک دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے مسجد کے اندر آنے ہی والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کان میں پہنچی کہ جو شخص جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جو شخص جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان میں پہنچی تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے اللہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کا اور زیادہ جذبہ عطا کر دے، اور زیادہ جذبہ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں پیدا کر دے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات احادیث کے اوراق کو آپ پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، بے شمار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔
صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے، اور انہوں نے اطاعت و اتباع کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو آج ہمارے سماج و معاشرے سے مفقود ہیں۔ شراب کی حرمت کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیں۔ جب لوگوں کو آپ کے قاصد نے یہ اعلان کیا کہ شراب جو ہے حرام کر دی گئی ہے، جو لوگ شراب پینے کے بڑے شوقین تھے انہوں نے اپنے منہ سے لگے ہوئے پیالوں کو توڑ دیا، اپنے گھروں کے اندر بھرے ہوئے مٹکوں کے شراب کے ان کو گلیوں کے اندر بہا دیا۔ یہ ہوتی ہے اطاعت و اتباع۔ اسی طرح کی اطاعت و اتباع کی ضرورت ہے آج ہمارے سماج و معاشرے میں۔ اگر ہم اسی طرح کی اطاعت و اتباع پر اتر آئیں اور اسی طرح اعمال کو انجام دینے لگے تو جتنی بھی خرافات آج ہمارے سماج و معاشرے اور ہر مہینے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو یہ تمام خرافات و ایجادات ہمارے سماج و معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام بھوکے اور پیاسے ہیں، گدھوں کے گوشت کھانے کے لیے ہانڈیاں تیار کی گئی ہیں، ان میں گدھوں کا گوشت تیار کیا گیا اور ان کو چولہوں پر تیار کیا گیا۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جو یہ بات لے کر وہاں پہنچتا ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ سننا تھا کہ گدھوں کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے گوشت کی بھری ہوئی ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ اسی طرح کی اطاعت و اتباع کی ضرورت ہے آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر۔ اگر ہم اس طرح کی اطاعت و اتباع پر اتر آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمارا بدلہ ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اطاعت و اتباع ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا ہو جائے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں کتاب و سنت کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ دلیل آپ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، ان کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، میں جلدی سے اپنی بات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کے اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو ہمیں اپنے پاس سے اس کے اندر کچھ بھی داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کے اعمال انجام دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا اور کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے وہ شخص۔ اور دوسری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری وعید بیان کی اس طرح نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی اور نہ مانی اور نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، اور ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور بہت سارے ایسی ایجادات و خرافات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ کل قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم لوگ اس کے اندر سما جائیں۔ یہ ان کی حالت ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کی۔ ایک دوسری سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی خطرناک منظر کشی کی ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول
وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا، کہ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہم کو راہ راست سے گمراہ کر دیا۔ یہ حالت ہوگی لوگوں کی جو لوگ آج دین کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر کبھی بھی اس طرح کا عمل انجام نہیں دیا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کبھی بھی آپ کو کہیں بھی اس طرح کے عمل جو ہے نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہمارے سماج و معاشرے میں علم سے کورے اور نااہل لوگ اس طرح کے اعمال کو انجام دیتے ہیں اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص جنت میں داخل ہوگا الا کہ جو شخص جو جنت میں داخل نہ ہونا چاہتا ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، ایسا کون شخص ہے کہ جو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت و اتباع کی وہ شخص جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی انہوں نے میری نافرمانی کی تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو ہم اور آپ ان احادیث اور ان واقعات کے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کہاں تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔ ایک آخری آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر آپ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ لوگوں کو مل جائے تو ضرورت ہے اس بات کی آپ اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے محبت کی جائے۔ اگر آپ اس طرح کے اعمال انجام دے دیں گے تو اللہ رب العالمین ایک وعدہ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ان تمام آیات اور ان تمام واقعات کو آپ نے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں اور کہاں تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی اور عمل پیرا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والا بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو اپنانے والا بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔